بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس پر انہیں اتنا دردناک عذاب آیا، اور لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور کیسے ان کو موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے رشتہ داروں کو کیا کہتے تھے؟ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم ایلا نامی ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بہت خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی بہت فرما بردار تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہریالی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت خوش تھے کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے پر رہتی تھی، تو یہ لوگ مچھلیوں کو شکار کر کے تجارت و کاروبار وغیرہ کرتے تھے اور بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کریں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام قرار دے دیا اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہو گئے کیونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں بہت زیادہ مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھیں اور باقی دنوں میں بہت کم مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا کیونکہ گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر ہوتا تھا تو لوگ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں، تو جب ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں کے ذریعے ان حوضوں میں آ جائیں گی اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا اور اگلے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کو ورغلایا کہ ہفتے کے دن ہم مچھلیوں کے شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی کہیں نہیں جائیں گی۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کرنا شروع کر دیا اور یہ شکار ہفتے کو ہی قرار پایا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ ایسے تھے جو ہفتے کے دن شکار سے منع کرتے تھے اور شکار سے باز رہتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دل میں برا جان کر خاموش رہتے، وہ خود شکار بھی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی دوسروں کو منع کرتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ بہت جلد عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے اور بہت جلد ان پر اپنا دردناک عذاب فرمانے والا ہے۔ اس قوم کا تیسرا گروہ وہ تھا جو کہ سرکش اور نافرمان تھا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی باتوں کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ سرعام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کو کھاتے اور بیچتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے افراد تھے جو اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان لوگوں کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی۔ اس دیوار کے ایک طرف وہ لوگ رہتے تھے جو کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے تھے اور دوسری طرف وہ 12,000 نافرمان لوگ رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان نافرمان لوگوں پر لعنت فرما دی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اگلے دن کوئی بھی لوگ اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب کے سب نافرمان لوگ بندروں کی صورت میں مسخ ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب بھیجا اور انہیں بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کے گھر گئے تو وہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان
उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, लेकिन कुछ बोल ना सकते थे। ये नाफरमान लोग जो बंदर बन गए, इनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी। इन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला ने इन्हें बंदर बना दिया। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 लोग बंदर बन गए। ये लोग कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे। यूं भूखे प्यासे 3 दिन के अंदर अंदर हलाक हो गए और बाकी दोनों ग्रहों को अल्लाह ताला ने इस अजाब से महफूज रखा। दोस्तों, अगर वाकया अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।